مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح نور محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی نور سے لے کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا. وہ احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن خالق کا شاہد بھی، مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا. سامعین محترم و عالمین گرامی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، سامعین مکرم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے. حضور کی ایک ایک سنت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے. رسول اکرم کا طریقہ کامیابی کے لیے معیار ہے، اور رسول اکرم کے طریقے سے ہٹنا یہ ناکامی کا منہ دیکھنے کے مترادف ہے. رسول رحمت کا اختیار کردہ طریقہ ہی کامیابی دلوا سکتا ہے، اور رسول اکرم کی مخالفت بندے کو اللہ کی نافرمان اور جہنمی بنا سکتا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اختیار کی جائے اور حضور علیہ السلام کی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نہج پر زندگی گزار کر گئے ہیں، کون سا طریقہ آپ نے کس جگہ پر اختیار فرمایا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غمی اور خوشی کا معیار کیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کون سا طریقہ اختیار کر کے حاصل کیا، امت کو کیا تلقین کی ہے. اس لیے حضور کی ولادت سے لے کے حضور کی وفات تک حضور کا ایک ایک طریقہ امت کے لیے مشعل راہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلی زندگی ہو یا اعلان نبوت کے بعد والی زندگی ہو، ساری زندگی نکھری پرکھی خوبصورت معیاری اللہ کی اطاعت میں اور رب تعالیٰ کے تقرب میں گزاری ہوئی زندگی ہے. اس لیے امت کے لیے ضروری ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے اور اسی نہج پر اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے. سابقہ جمعۃ المبارک کے دن تقریر جمعہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت کا ذکر ہوا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا باعث صد افتخار ہے. ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اظہار مسرت کیوں کرتے ہیں؟ انسان تو بہت سارے دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم رسول اللہ کی بحیثیت رسول پیدائش پر خوشی کرتے ہیں. دنیا میں بہت سارے انسان آئے، بہت سارے انسان دنیا سے چلے گئے،
ہم رسول اللہ کی بحیثیت رسول، ان کی بعثت، ان کی آمد پر اظہار خوشی کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی ہمیں رسول اللہ کی بعثت کا احسان جتلایا ہے اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان رکھا ہے کہ جب ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے۔ واقعی یہ بہت بڑا احسان ہے رب کریم کا۔ ایک ایسی ہستی آ گئی جس نے ہمیں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، عبادت ریاضت، نکاح، غم خوشی، لباس پہننے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، جائز اور ناجائز، حلال و حرام، وگرنہ انسان کیسے زندگی بسر کرتا؟ جو حال پرانی امتوں کا ہوا، کس طریقے سے حلال حرام میں تمیز مٹ گئی، کتاب الہی ناپید ہو کے رہ گئی، نبیوں کی سنتیں مٹا دی گئیں، علم جو ہے اس کا جنازہ نکال دیا گیا، جہالت اور تاریکی لوگوں پر چھا گئی۔ اگر رسول مکرم تشریف نہ لاتے تو یہ پوری انسانیت کا کیا حال ہوتا؟ اس لیے ہمیں احساس دلایا کہ رسول کی آمد کو کوئی چھوٹا عمل نہ سمجھنا، تمہاری زندگی کی کائی پلٹ کے رکھ دی ہے۔ وہ لات منات عزا جن کو آباء و اجداد تمہارے پوجا کرتے تھے، نبی کی آمد سے یکسر مٹا دیا گیا وہ باطل، اور تم ایک رب کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ تھوڑا احسان ہے کہ ایک نبی، ایک رسول، ایک ہستی تشریف لائی جس نے جائز ناجائز، حلال حرام، ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت آبرو، یہ ساری چیزیں نمایاں کر دی اور انسان کو حقیقی انسان بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ انسانوں کو دیکھو کہ کیا صورتحال تھی۔ عرب کے اندر ایک بازار لگا کرتا تھا، عکاز کا بازار اسے کہا جاتا تھا، عین کاف الف اور زوین، عکاز۔ اس کے اندر تواریخ کے اندر آتا ہے کہ لوگ اپنے باپ کے وصال کے بعد اپنی سوتیلی ماں، کیونکہ عرب کے لوگ کئی شادیاں کرتے تھے، اپنی سوتیلی ماں کو سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ یا تو اسے نکاح کر لیتا یا پھر اسے قابض کر کے اپنا غلام بنا دیتا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم کی بعثت سے قبل آسمان کی نگاہ نے اور دنیا اور زمین پر بسنے والے انسانوں نے یہ موقع بھی دیکھا کہ ایک نوجوان ایک خاتون کو ایک تختے پر کھڑا کر کے عکاز کے بازار میں کہتا ہے لوگوں یہ میری ماں ہے اور میں اسے غلام بنا کے فروخت کرنے کے لیے آیا۔ یہ منظر بھی دیکھا، بیٹیوں کو زندہ درگور ہوتے بھی دیکھا، جگر کا ٹکڑا جسے ماں نے اتنی تکلیف سے پالا، باپ نے اپنے خون سے سینچا، کما کما کے لا کے اسے دیا۔ جب وہ تھوڑی چلنے پھرنے کے قابل بچی ہو جاتی تو عرب کے گنوار کیا کرتے تھے؟ یا تو چہرہ سیاہ کر کے برداشت کرتے تھے یا پھر اسے لے جاتے صحرا میں اور ریت کھود کے زندہ دفن کر دیا کرتے۔ یہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا رسول اکرم کی بعثت کے بعد، ان الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں تلے تیرے رب نے رکھ دی ہے، خدمت کرے گا تو جنت حاصل ہوگا۔ اور بیٹیوں کے حوالے سے سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ بھی دائی ہیں کہ میں پالوں گا، حضرت عباس بھی میں پالوں گا، جعفر الطیار میں پالوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شور سنا اپنے محلے میں تو باہر تشریف فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کیا یہ بیٹی ایک ہے اور علی کہتے ہیں میں پالوں گا کیونکہ میرے چچا کی بیٹی ہے، عباس کہتے ہیں میں پالوں گا میرے بھائی کی بیٹی ہے، جعفر کہتے ہیں اور ان کے خاندان والے کہتے ہیں میں پالوں گا کیونکہ ان کی سگی خالہ ہمارے گھر میں ہے، میری بیوی ہے اسماء بنت امیس۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے بیٹیوں کو درگور کرنے والے بیٹیوں کی محافظ بن گئے۔ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ پیارے پیغمبر نے تربیت کی تھی۔ تو یہ جو کایا پلٹی ہے نا، زمین ایسے کی ایسی ہوگی، بالکل کایا پلٹ گئی لوگوں کے اخلاق کی۔ وہ عرب کے لٹیرے جو آنے جانے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہاں حالات یہ پیدا ہو گئے کہ گنی چنی گری ہوئی چیزیں بھی سال دو سال اعلان کر رہے ہیں کہ یہ لقطہ کسی کی گری ہوئی چیز ہے کہ کون اس کا مالک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس کو لقطہ گری ہوئی چیز مل جائے وہ سال بھر اس کا اعلان کرتا رہے مالک
کہ انتظار کرتا رہے. سال بھر کے بعد میں بعض حدیث میں 2 سال کا ذکر ہے, پھر وہ اسے استعمال کرے کہ کر لیں یا راہ خدا میں دے, لیکن مالک پھر بھی آج اس تک لوٹانا ضروری ہے. تو وہ جو گنوار لوگوں کا مال ہتھیار لیا کرتے تھے, وہ گری پڑی چیز کے معاملے میں بھی خوف خدا کا مظاہرہ کرنے لگے. وہاں جہاں زنا بالکل عام تھا, عیاری بالکل عام تھی, اور شراب نوشی بالکل عام تھی, وہاں پر حضور کی بارگاہ اقدس میں بندہ حاضر ہوتا ہے, یا نبی اللہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے, مجھے سزا دے دیجیے. عوام رالو جلانی آئے, یا نبی اللہ مجھے پاک کر دیجیے, جرم ہو گیا ہے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. پھر حضور کے سامنے آئے, یا نبی اللہ مجھے پاک کر دیجیے, آخرت کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا. حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا. پھر تیسری مرتبہ, یا نبی اللہ آخرت میں کیا بنے گا, مجھے کر دیجیے پاک. نبی علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر لیا. چوتھی مرتبہ جب گواہی دی, فرمایا 4 بندوں کی گواہی اس کی 4 کے برابر ہو گئی, اب اس کو سزا دی جائے گی. میں انتظار کرتا, ٹالی لے, اللہ پہ چھوڑ دے, اللہ معاف کر دیں گے, سزا دے دے. اسے سزا کو منتخب کی. پھر جب ان کو مارے جا رہے تھے, پتھر, شادی شدہ تھے نا, شادی شدہ زانی کی سزا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے. جب پتھر مارے جا رہے تھے, حضرت عمر بن خطاب نے پتھر مارا, خون کا چھینٹا اڑا اوپر پڑا, کچھ جملہ کہہ دیا. حضور نے فرمایا, عمر اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہ کہے. ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق میں تقسیم کی جائے تو اللہ سب کی بخشش کرے. یہ کردار کیسے پیدا ہوا تھا؟ نبی کی آمد سے پیدا ہوا. اسی نے فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان رکھا ہے مومنوں پر جب ان میں رسول مبعوث کیا ہے. لوگوں کی اخلاق کی کایا پلٹ گئی. وعدے کی پاسداری, سچ بولنا, اہل خانہ کے ساتھ اسے سلوک کرنا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کوئی بات کر رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. بیوی نے کہا کہ یہ کام یوں نہیں, یوں کر دیجیے. اچھا, زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور, اور آپ عمر کو مشورے دیتی ہو. ڈرتے ڈرتے کہا, عمر تم کون ہو؟ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں بھی اللہ کے نبی کو مشورہ دیتی ہیں اور آگے بول بھی دیتی ہیں, کیونکہ اللہ نے عورت کو غلام تو نہیں بنایا. سیدنا عمر نے جب یہ اچھا, حفصہ آگے فوری طور پہ حضرت حفصہ کی طرف ذہن گیا. سیدہ حفصہ سیدنا عمر فاروق کی بیٹی تھی, زبان میں تھوڑی تلخ, رویہ تھوڑا سخت تھا, کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی تھی. سیدنا عمر کے اندر بھی جدی پچھلی یہ چیز تھی, اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ سخت تو میرا ابا تھا خطاب. وہ مجھے اونٹ اور بکریاں چرانے میں ساری زندگی لگائے اس نے رکھا, اور سخت اذیت دیا کرتا تھا, سخت تکلیف دیا کرتا تھا, اور بہت برا بلا کہا کرتا تھا. وہ سختی برداشت کر کر کے آپ کی طبیعت کے اندر بھی سختی آ گئی, لیکن آپ کی ایمان لانے کے بعد سختی اللہ کے دشمنوں کے خلاف تھی. اس لیے قرآن نے کہا, رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا, دین کے معاملے میں, میرے دین میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہیں, اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب ہیں. وہی والد کی سختی حاصل کی, لیکن حضور علیہ السلام کی شفقت, محبت, دین کا جب رنگ چڑھا تو وہ سختی حق کے لیے استعمال ہونے لگی اور باطل کے خلاف استعمال ہونے لگی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے سے پہلے سختی کیا تھی؟ ایک عورت مسلمان ہو گئی, غلام خاتون تھی. جس خاندان کے سیدنا بلال حبشی غلام تھے, یعنی بنو امیہ, امیہ بن خلف, امیہ بن خلف, اسی خاندان کے ایک آدمی کی وہ عورت, وہ خاتون جو ہے وہ غلام تھی. سیدنا عمر روزانہ تازیانہ لے کے جاتے, اسے پیٹ کے آیا کرتے تھے. جب ایمان لے آئے, دل کی کایا پلٹ گئی. یہی سخت عمر جو تازیانے سے مسلمانوں کو پیٹا کرتے تھے, روزانہ اس خاتون کے پاس جاتے اور کہتے, مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں اسلام لانے پر سختی تیرے ساتھ اختیار کی اور تجھے مارا پیٹا. یہ خوف خدا کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو سیدہ حفصہ بھی حضرت عمر کی طرح سخت تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کے متعلق یہ نہیں سوچا کہ میں اس کو اپنے سے دور کر دوں, طلاق دے دوں. سیدہ حفصہ کے لیے نبی علیہ السلام نے سوچ رکھا تھا کہ اس خاتون کو میں نے اپنے سے الگ کر دیا. سیدنا جبرائیل, صحیح بخاری میں آتا ہے, سیدنا جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا نبی اللہ, حفصہ کے بارے میں طلاق کا فیصلہ تبدیل کر لیں, ان کے اندر 2 خوبیاں ہیں, بہت نماز پڑھنے والی اور بہت گزر کرنے والی.
ان دو خوبیوں کی وجہ سے نبی اسلام کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ طلاق نہ دیں۔ اس لیے خاتون جتنا مرضی معاملات ہو، اختلاف پیدا ہو جائے، ہمیں نمونہ مل گیا، نمازی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، چاہے اخلاق کے اندر کوئی کمی کیوں نہ ہو، لب و لہجے کے اندر سختی کیوں نہ ہو، اس خاتون کو اپنے سے جدا نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف معیار یہ مل گیا جو نماز کواری سمجھے، روزے کواری سمجھے، بالکل غفلت ہی ہے، اس خاتون کے زندگی میں آنے سے فائدہ ہی کو نہیں ہوا، تو پھر اس کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہ دین، نہ دنیا، نہ اولاد کا، اولاد کی تربیت تو ماں نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ جس طرح اسکول، کالج، مدارس ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے میں سے ایک مدرسہ جو ہے وہ گھر کو قرار دیا ہے، جہاں پر تربیت کرنے والا باپ ہے اور تربیت کرنے والی ماں ہے۔ اگر ان کے اپنے اخلاق کے اندر خامی ہے، خود اللہ کی مطیع نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت کے پابند نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، نئی نسلوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کسی کے دل کو نور سے معمور کر دے کہ وہ دین کی طرف آ جائے، وگرنہ سارا کردار ماں باپ کا ہے۔ اگر اچھی تربیت کریں گے تو معاملات بہتر ہوں گے۔ اور دو چیزیں تربیت میں بہت ضروری ہیں، خوف خدا اور نماز روزے کی ادائیگی۔ زکوٰۃ تو مالدار دے گا، حج تو مالدار کرے گا، یہ نماز روزہ تو ہر بندے پر ہی فرض ہے۔ تو سیدہ حفصہ کے بارے میں جبرائیل نے تلقین کی، یا نبی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو طلاق نہ دیجیے گا، بہت زیادہ نماز پڑھنے والی، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہے۔ سیدنا عمر کو جب پتہ چلا کہ حضور کی بیویاں حضور کو مشورہ بھی دیتی ہیں اور آگے بول بھی دیتی ہیں، عرب کی ہاں بیوی کا آگے بولنا یہ بہت معنی رکھتا تھا، سیدھے اٹھے اور سیدہ حفصہ کے گھر اور کہا حفصہ میں نے سنا ہے کہ نبی مکرم کے تم آگے بھی بول لیتی ہیں۔ کہا ہم تو ناراض بھی حضور سے ہو جاتے ہیں، ہم حضور سے ناراض بھی ہو جاتی ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز بھی دکھاتی ہیں، اپنی بات بھی منوا لیتی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم تشریف لائے اور فرمایا عمر اب میرے اور میری بیوی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ سیدنا عمر نے تو اپنی بیٹی کا معاملہ دیکھا لیکن نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ کتنا نرم رویہ تھا۔ وہ بندہ جو اس طرح کا ہو، بالکل اپنی منمانی کرتا رہے، دوسرے کی سنی نہ، تو گھر کے حالات کس طرح تبدیل ہوں گے، کیسے معاملات چلیں گے؟ حضور کی سنت سے معلوم ہوا کہ گھر والوں کی معاملات بھی سننی ہے، گھر والوں کی بات بھی سننی ہے، چاہے عمر میں چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے بیٹا ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بات سب کی سنیں، مشورہ سب سے کریں، کام وہ کریں جو قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو، آپ کو سمجھ آئے یہ درست ہے پھر اس کو کر دیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ دنیا کی کایا پلٹی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عرب کے نوجوان جب دین اختیار کرتے ہیں پھر کس طریقے سے عرب کی کایا پلٹتی ہے۔ وہ افراد جنہوں نے زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، جب انہوں نے زمانہ اسلام دیکھا، ایک مکی عرب جو ہے وہ مکہ سے مدینہ آیا اور دیکھا کہ یہاں اللہ اکبر کی صدا ہوتے ہی فوراً لوگ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، چوری چکاری کا نام و نشان بھی نہیں ہے، بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، سودا کھرا بیچتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کی بہترین مخلوق جو دیکھی ہے وہ مدینہ منورہ میں دیکھی ہے۔ اس نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا نا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہ زمانہ بھی دیکھا تھا شراب کباب کا زمانہ تھا، وہ زمانہ بھی دیکھا تھا جب بیت الحرام کی بھی عزت آبرو کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات، نبی اسلام نے ہتھیار سے اشارہ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ دوسرے مسلمان کو ہتھیار، لاٹھی یا چھڑی سے، بندوق یا چھری سے اس کی طرف اشارہ بھی کرے، اس کو بھی گناہ شمار کیا گیا۔ تو یہ دونوں زمانوں کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں کہ عرب کے زمانہ جاہلیت کیسا گزرا، پھر زمانہ اسلام کیسا گزرا، پھر اس آیت کی سمجھ آتی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان رکھا ہے مومنوں پر، احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ رسول کی بعثت سے کیا انقلاب برپا ہوا ہے، رسول اکرم کی بعثت سے کتنا معاشرے کے اندر بدلاؤ آیا ہے۔ وہ لوگ جو ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے تھے، وہ لوگ جن کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے، کس طریقے سے حضور نے ان کے اخلاق کو سدھار دیا۔ آخری بات کر کے موضوع کو اختتام تک پہنچ جاتا ہوں۔ مدینے کے اندر دو قبیلے بستے تھے، اوس اور خزرج۔ 99 سال سے، تقریباً 100 سال سے دشمنی جاری تھی۔ دشمنی کس پہ شروع ہوئی؟ اونٹ کو پانی پلانے پر دشمنی شروع ہوئی۔ اوس کا بندہ کہنے لگا حوض پہ میں نے پہلے پانی پلانا ہے، اور خزرج کا کہنے لگا میں نے پہلے پانی پلانا ہے۔
اس بات سے دشمنی بڑھتی بڑھتی ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی. ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا, دوسرے کا قبیلہ آیا پہلے کو قتل کر دیا, پہلے کا قبیلہ آیا دوسرے کے 2 بندے مار دیے, دوسرے کا قبیلہ آیا پہلے کے, حتیٰ کہ ان کی زمانہ جاہلیت میں بہت ساری لڑائیاں مشہور ہیں. تاریخ ابن اسیر میں, تاریخ ابن کثیر کے اندر, البدایہ والنہایہ کے اندر پورے چیپٹر ہیں, پورے ابواب ہیں, کئی 100 صفحات ہیں زمانہ جاہلیت کی لڑائیوں کے بارے میں. کئی 100 سال لڑائیاں جاری رہیں. رسول مکرم تشریف لائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس حد تک ان کے اندر نرمی اور بدلاؤ آ گیا کہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے. اور قرآن کریم نے پھر اس موضوع کو بیان کیا اور فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ, اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اے اللہ کے نبی اگر ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دی جاتی ان کے دل جڑ نہیں سکتے تھے, دشمنی ختم نہیں ہو سکتی تھی. باپ نے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا, بیٹے نے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا, بھائی نے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیا. دنیا کا خزانہ بھی بدلاؤ نہیں لا سکتا تھا. یہ اگر بدلاؤ آیا ہے تو آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات کی وجہ سے آیا ہے. اب پھر اس آیت کو ساتھ مد نظر رکھیں. یہ بدلاؤ زمانہ جاہلیت میں کئی 100 قتل, کئی لڑائیاں 100 سال میں چل چکی, اور دوسری طرف اسلام کے آنے کے بعد آپس میں شیر و شکر ہو گئے, ایک امام کی اقتداء میں نماز, ایک ہی جگہ پر جہاد کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کی مالی معاونت کی جا رہی ہے. ایک طرف یہ ان کا بدلاؤ دیکھیں اور پھر اس آیت کو پڑھیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں رسول مبعوث فرما دیا ہے. انقلاب ہی حضور کے بعد آیا ہے, دنیا آبادی حضور کے بعد ہوئی ہے. حضور سے پہلے تو بربادی نظر آتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے دوران جو وقت ہے 500 سال کا, انتہائی ظلمت کا اور اندھیرے کا وقت ہے. عرب تو بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو رسول اکرم کی وجہ سے یہ بدلاؤ آیا ہے. یہ بدلاؤ جو آیا ہے یہ حضور کی مرہون منت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی بے صد کم پر احسان دکھایا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان ساری تعلیمات کو مد نظر رکھ کے ہمیں چاہیے کہ اپنی خامیوں کو دور کریں اور اپنی ذات کے اندر جو خوبیاں من جانب اللہ ہیں ان کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش کریں, گناہوں سے کنارہ کشی کریں اور حضور کے اختیار کردہ رستہ اپنائیں. اسی کے اندر عافیت ہے. حضور کی اخلاق اپنائیں, اسی کے اندر عافیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر آ جائیں, اسی کے اندر عافیت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر میزبان عمل کی توفیق فرمائے. خاتم بالخیر فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.